27 رجب 60 ہجری نو مدینے چ روانگی، 4 شبان 60 ہجری نو مکے چ پہنچ، 4 مہینے آپ مکے دے اندر ٹھہرے، شبان، رمضان، شوال، اے 4 مہینے ٹھہرے، اور ذوالقعدہ ذوالحجہ دی 3 تاریخ نو امام علی مقام مکے تو کوفے دی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن روانہ ہونے تو پہلے آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو اگلے حالات دا جائزہ چان واسطے روانہ فرمایا، امام مسلم بن عقیل نو۔ اور جدوں اے بات بھی امام علی مقام دی فراست تے مبنی ہے کہ آپ نے کسی صحابی رسول نو نہیں بھیجیا، اہل بیت نبوت دے فرد اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل نو بھیجیا۔ کیوں؟ امام مسلم بن عقیل گئے، حالات ٹھیک سن، انہوں نے خط لکھا کہ آ جاؤ، حالات ہو گئے خراب، امام علی مقام چلے گئے کہ انہیں خط لکھا جا چکا سی اور میں واقع کربلا پیش آ گیا۔ اگر آپ بھیج دے کسی صحابی نو وہ لکھ دے کہ آ جاؤ، پھر ان دے حالات خراب، یار ساڈا تے لوگوں نے جینا آرام کر دینا سی کہ دیکھو صحابی رسول نے علیہ باللہ خود بلوایا اور اہل بیت نبوت شہید ہو گئے۔ امام علی مقام دی فراست تو قربان جائیے جنہاں نے اہل بیت نبوت دے فرد نو بیچ کے صحابہ کرام دے دامن نو قیامت تک تانو تشریح تو محفوظ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام نو میدان کربلا دے اندر پہنچے نے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سرزمین دا کی نام ہے، دسیا گیا کہ اس دا نام ارض ماری ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جناب اس دا کوئی دوسرا نام، دسیا گیا کہ سرزمین ارض کربلا بھی آکھیا جاندے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس زمین تے پڑا ہوگا، اس جگہ تے اسی رکاں گے۔ آپ دی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دیا نے کہ اس جگہ دے ہوتے اس بے آب و گیا وادی دے اندر پڑاؤ کرن اس میدان دے اندر مقصد کیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ نہروان تو واپسی دے موقع تے میں اپنے والد محترم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے نال آ رہا سی۔ اس مقام تے پڑاؤ ہویا، رات نو امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نسیب تے تشریف لے کے گئے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے رہنا، تیری زندگی میں ایک دفعہ پھر تینوں اس جگہ تے آنا نصیب ہوئے گا، اور وہ دن تیری زندگی دے واسطے بڑے مشکل دن ہون گے، انہاں دنوں دے اندر صبر دا مظاہرہ کرنا۔ اے بی بی زینب، اے ہمشیرہ زینب تو فکر نہ کر، آج یہ جگہ ویران ہے لیکن تیرا بھائی اس جگہ تے ایسے سجدے کرے گا کہ قیامت تک اس زمین تے سجدے ہوندے رہن گے۔ سبحان اللہ۔ میرا علی اکبر اس سرزمین اتے ایسی اذان پڑے گا کہ قیامت تک اللہ اکبر دیاں صداواں گونجدیاں رہن گیاں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام نے پڑاؤ فرمایا اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت شہربانو ہونے کہ جو ایران جدو فتح ہویا سی کتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ اقدس دے اندر آپ مال غنیمت دے اندر آئیاں۔ اے شہزادی جدو مال غنیمت دے اندر آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر بڑے بڑے لوگوں نے مطالبہ کیتا کہ شہزادی سانو دیتی جائے۔ آپ دے سکے بیٹے دا مطالبہ ایسی کہ شہزادی میں نو دے دیتی جائے، اس نے میں اپنے نکاح دے اندر لے کے آواں، لیکن قربان جاواں صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین دی جڑی اہل بیت اطاعت دے نال محبت ہے، انہوں نے فرمایا شہزادیاں ہمیشہ شہزادیاں دے نکاح اندر ہویا کردیاں نے، اس واسطے حضرت فاروق اعظم نے بی بی شہربانو دا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پڑھایا۔ اس مقام دے میدان کربلا دے اندر بی بی شہربانو موجود نے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اے شہربانو تو ناز و نعم دی تے ناز و نخریاں دی تے نعمتاں دے اندر ایران دی شہزادی پلن والی ہیں، اگر چاہے میرے تے مشکل وقت ہے، مصیبت دا وقت ہے، آزمائش دا وقت ہے، چاہے میں تینوں مدینے دے اندر واپس بھیج دیاں، اگر چاہے میں تینوں مکے اندر بھیج دیاں، اگر چاہے تو میں تینوں بحفاظت ایران دے اندر بھیج دیاں، اور میں تینوں بخوشی برضا و رغبت بھیج رہا ہاں، اور قیامت والے دن جنت دے اندر میں تینوں اپنے نال رکھاں گا، میں تیرے کولوں کوئی ناراضگی نہیں کر رہا۔ لیکن وہ بی بی کہندی ہے کہ جناب مجھے فخر نہیں ہے کسرا کے گھرانے پر، مجھے تو ناد ہے آقا آپ کے آستانے پر۔ سبحان اللہ۔ وقت امتحان یہ خود ویران کر دوں گی، نبی کے دین کی خاطر بچے قربان کر دوں گی۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع فرمایا 10 محرم الحرام دی رات نو آپ نے فرمایا کہ تہاڈے چ کوئی جانا چاہتا ہوئے پر رضا اور رغبت جا سکتا ہے، میں اپنی خوشی دے نال اس کو اجازت دے رہا ہوں، میں اس کو ناراض نہیں ہوواں گا، وہ جا سکتا ہے اور قیامت والے دن اس کی سفارش بھی کراں گا، کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو امام علی مقام دے ساتھیوں وچوں ایک ساتھی نے بھی آپ دے نالوں جدا ہون دی رضامندی دا مظاہرہ نہیں فرمایا۔
حضرت سعید بن عبداللہ کہنے لگے اگر میں یقین ہوئے کہ 70 دفعہ میں قتل کیتا جاواں گا اور 70 دفعہ ہی میرا جناب جسم کیما کیما کر دیتا جائے گا، اے امام علی مقام میں پھر بھی آپ نو چھوڑ کے نہیں جاواں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مسلم بن اوسجہ فرمان لگے اگر جناب اعلیٰ میرے کول کوئی تلوار کوئی اسلحہ وغیرہ نہ ہوئے، میں صرف پتھراں دے نال یزیدیاں دا مقابلہ کردا کردا آپ دی ذات تو قربان ہو جاواں گا۔ حضرت زہیر بن قیس کہنے لگے اگر مینوں 1000 بار بھی آرے دے نال چیر دیتا جائے، اے امام علی مقام میں تہاڈا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاواں گا۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ امام علی مقام بار بار چراغ نو بجھا دیندے نے، خیمے دے اندر ہنیرا ہو جاندا ہے کہ اس اندھیرے دے اندر اگر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، اگر کسی نو شرم آندی ہوے آپ بار بار چراغ بجھاندے نے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جنہاں دے بارے بعض روایات دے اندر ہے جو صحابی رسول سن، حضرت حبیب بن مظاہر بولے اے حسین اگر تو 1000 باری بھی چراغ بجھاویں گا اسی تینوں چھڈ کے نہیں جاواں گے، اس واسطے کہ قیامت والے دن تیرے نانے نو کیڑا منہ دکھاواں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دا ایک ساتھی بھی آپ نو چھوڑ کے آپ کو جدا نہیں ہوگا۔ بولو یار آپ کو جدا نہیں ہوئے۔ یہ امام علی مقام دے جان نثار ساتھی سن، اور اہل عرب دے اندر جنگ دے 2 طریقے سن، ایک طریقہ سی جنگ مغلوبہ، ایک طریقہ سی جنگ مبارزت۔ جنگ مغلوبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق دے اکثر یا کچھ افراد مل کے دوسرے فریق دے اکثر یا بعض افراد پہ حملہ کرتے ہیں اور اس طرح آپس کے اندر مغلوبہ جنگ ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے جنگ مبارزت، یعنی ایک فریق کا ایک پہلوان ایک سامنے آندہ سپاہی اور وہ پکاردہ حال میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، تو پھر دوسری جماعت جو اس کے مقابلے چاڑنا لاندہ اور اس طرح مقابلہ ہوگا۔ میدان کربلا دے اندر ظہر دے وقت تو پہلے 3 دفعہ جنگ مغلوبہ بھی ہو، اس کے علاوہ باقی سارا یہ جنگ مبارزت کے طریقے دے نال یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اور حیران ہو گے سب تو پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرفوں میدان کربلا دے اندر جہاد واسطے اترن والی شخصیت کا نام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اے نام سن کے لوگوں کے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، مل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت حر کس طرح بارگاہ رسالت بارگاہ حسینی دے اندر حاضر ہوئے؟ ایک نماز پڑھی سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے، 1000 دا دستہ لے کے رستہ روکڑا آپ پہنچ گئے آپ دے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ یار تو کی کر رہا ہے؟ دیکھ خط کنے لکھے ہیں، دیکھ 1000 خط لکھے ہیں، 2000 خط لکھے ہیں، 3000 خط لکھے ہیں، دیکھ سارا بکسا کرتا نہ ہے، خود بلایا تے اسی جا رہے ہیں، ساڈا جرم کی ہے؟ تو جو گرفتار کرنا ہے ساڈا کوئی جرم بھی تے تینوں دسیا ہوئے گا آرڈر دین والے نے۔ کہنے لگا جی اسی فوجیاں تے فوجیاں تو بس تعمیل نال مطلب ہوندی ہے، البتہ چونکہ میں دیکھ لیا کہ تسی سچے ہو اس واسطے تسی ذرا رستہ بدل کے چلے جاؤ، رستہ بدل کے چلے جاؤ۔ تو میں کہہ دیاں گا بھئی مینوں فریق نظر آیا سی، گروپ نظر آیا سی، گروہ نظر آیا سی اہل بیت دا، لیکن بعد وچ نظراں کو اوجل ہو گیا، سانوں پتہ نہیں چل سکیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ میں شیر خدا دا پتر ہاں، موت کو ڈر کے نسن والیاں وچوں نہیں، شیر خدا دا پتر ہاں، میری یہ شان نہیں کہ موت کو نماز دا ٹائم ہو گیا جب تمہیں نماز پڑھتے سانوں بھی نماز پڑھتے۔ اور کہنے لگا جی میں یزید دی فوج دا جرنیل ضرور ہاں پر اتنا مینوں پتہ ہے بھی نماز ساڈی تہاڈے پیچھے ہی ہونی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عجیب لوگ ہو، تہاڈیاں تلواراں بھی ساڈے خلاف نکلدیاں نے تو تہاڈیاں نمازاں بھی ساڈے پیچھے ہی ہوندیاں نے۔ ایک نماز حضرت حر نے پڑھی امام علی مقام دے پیچھے، بس اس ایک نماز نے حضرت حر رباحی دی کایا پلٹ دیتی۔ آپ دی بارگاہ حاضر ہو گیا معافی دا طلبگار ہو کے کہ معذرت پیش کی تھی کہ میں جو معاملات کیتے آپ نے ستایا، آپ دے سامنے آیا، مینوں معاف فرماؤ۔ آپ نے فرمایا میں قاتل نو شربت پلانے والے دا پتر ہاں، نہیں بولے تسی، میں پتھر مارن والے نو دعاواں دین والے دا پتر ہاں، نواسا ہاں، اس واسطے تینوں معاف کرتا اور قیامت تک جڑے لوگ میرے دربار چاڑ گے پہلے تینوں سلام پیش کر کے آن گے۔ لیکن ایک بات پھر سوچ لے، جس طرفوں آ رہے ہیں ادھر پانی ہے، اس پاسے پیاس ہے، ادھر تینوں دولت ملے گی، لال و جواہرات ملیں گے، عہدے مناصب ملیں گے، حکومت ملے گی، ادھر تینوں وہ نہیں ملے گا۔ اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے پر اتنا مینوں بھی پتہ ہے کہ میں جھوٹ والوں کو چھوڑ کے سچ والوں کے پاس آ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں باطل والوں کو چھوڑ کے حق والوں کے پاس آ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں اندھیرے والوں کو چھوڑ کے نور والوں کے پاس آ رہا ہوں، بول رہے ہو یا نال سبحان اللہ۔ میں دوزخ
والوں کو چھوڑ کے جنت کے سرداروں کے پاس آ رہا ہوں، میں یزید والوں کو چھوڑ کے مصطفیٰ والوں کے پاس آ رہا ہوں، میں شیطان والوں کو چھوڑ کے رب رحمان والوں کے پاس آ رہا ہوں۔ جدو ہور نے اجازت لئی پہلے ہی نمبر تے ہور نکلے میدان دے اندر، پوری یزیدی فوج کا مرال ڈاؤن ہو گیا کہ جناب ساڈا ہی جرنیل جس دے حکم دے مداد ہن تک چل رہے سی، ساڈا جرنیل ساڈے خلاف آ گیا، فوج کا مرال ڈاؤن ہو گیا کہ یار کیسا معاملہ ہے۔ فوج چو آوازاں آنے لگیاں، اوے ہور تینوں ڈر نہیں لگدا، یزید تیرے نال ناراض ہو جائے گا، اس تک خبر پہنچے گی، تیری سلاری ختم ہو جائے گی۔ حضرت ہور کہنے لگے یزید ہوندا ناراض تے 1000 واری پہ ہوے حسین دا نعرہ تے راضی ہو جائے گا، اور سلاری سپا سلاری جرنیلی کہنے لگے 1000 باری جاندی ہے تے جاوے اہل بیت دی غلامی دا دعویٰ تے ہاتھ چوں نہ جاوے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا ہور تو نمک حرامی کر رہے ہیں، ہن تک تنخواہ تو یزید کو لئیاں نے تے ہن پاسے حسین دے چلا گیا۔ حضرت ہور فرمان لگے ساری دنیا حسین دے نانے دا صدقہ کھاندی ہے، نمک حرامی تے تسی کر رہے ہو کہ حسین دے نانے دا صدقہ کھا کے حسین دے خلاف ہی نکل آئے، اے تہاڈی نمک حرامی ہے۔ حل میں مبارزن ہے کسے مائی دلال جرت میرے مقابلے اندر آوے۔ حضرت ہور نے آواز لگائی، بہت بڑا پہلوان ہے سی صفوان اس دا نام ہے سی، میدان اندر نکلیا، بڑے تکبر دے نال اتراندا ہویا، اس نے کہا ہور تو اچھا نہیں کیتا، اسی تیرے مطابق ہو کے آئے ساں تو حسین وال چلا گیا۔ حضرت ہور فرمان لگے حسین دے دروازے ہن کیڑا بند ہو گئے، تواڈے واسطے بھی کھلے نے، تسی بھی آنا چاہو ست بسم اللہ، حسین دے دروازے کھلے نے۔ وہ کہنے لگا ساڈے کول غداری نہیں ہو سکتی، فرمایا تواڈے کول یزید نال نہیں ہو سکتی غداری، ساڈے کول محمد مصطفیٰ نال۔ سبحان اللہ۔ اتنی گل آپ جدو آپ نے کیتی نا تے نیزہ اس وال آپ نے سیدھا کیتا، فرمایا اس تو بڑا غدار کون ہے، جیڑا اہل بیت نبوت دا غدار ہے۔ اج آپ دا نیزہ سیدھا کرنا سی کہ اس نے سبیل لگائی اور آپ نے پچھو نعرہ لگایا، فرمایا کیا ہے تو اور کیا ہے تیرا امیر شام، بھلا کبھی بادشاہ بھی کرتے ہیں بیعت غلام۔ سمجھ آتی نے بول میں اور کیا ہے تو اور کیا تیرا امیر شام، بھلا کبھی بادشاہ بھی کرتے ہیں بیعت غلام، اور تو بھی نمک حرام وہ بھی نمک حرام، او کجا یزید کجا امام۔ اور باندرہ نال کھیڈن والے دا مقابلہ 14 طبق دے رسول دے موڑے تے کھیڈن والے نال کردے۔ سبحان اللہ۔ پھر جدو ابن سعد نے اس کو لالچ دیتا، اس نے کہا تینوں عہدہ ملے گا جیسا ہور دا عہدہ سی اتنا بڑا ہی تینوں بھی عہدہ دیاں گا، مقابلہ کر۔ انعام دی لالچ اندر آ کے صفوان مقابلے چایا، لیکن آخر حضرت ہور یزید نے ایویں تیری سی جرنیل بنایا نا، کچھ ویکھ کے بنایا سی نا تے ہن تے امام حسین دا غلام بن گیا سی، سبحان اللہ۔ ہن تے شیراں دی کچھار وچ آ گیا سی۔ حضرت ہور نے نیزے نال پٹک کے تھلے سٹیا، 5 ٹکڑے ہوئے صفوان دے جو بہت بڑا بہادر بنیا پھردا سی، اور پھر جو بھی حضرت ہور دے مقابلے چایا بچ کے باقی نہیں گیا۔ اسی رون دوڑ والا ذکر نہیں کرتے، اسی پٹن والا ذکر نہیں کرتے، اسی کربلا دے کاریاں دا ذکر کرتے ہیں، شہدائے کربلا دا ذکر کرتے ہیں، رفقائے کربلا دا ذکر کرتے ہیں۔ بابا جی خادم حسین فرماندے نے اسی انج کربلا سنانے آ کے بڈھے بھی جوان ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک ہی گل ہوئی کہ بندہ انج کر کے شہیداں دا ذکر سنائے کہ بندے تمنا کوشش کرن کہ یا اللہ شہادت دی موت نہ ہی دے، ایسی شہادت کا تذکرہ کیتا جائے کہ لوگاں دے دلاں دے اندر شہادت دی تڑپ پیدا ہو جائے۔ حضرت ہور نے پٹک پٹک کے زمین تے سٹے ہے، اور میں پوری ذمہ داری لے تاریخ اسلام میرے کو موجود ہے، اے تاریخ الخلفاء موجود ہے، اے باقی کتابیں موجود ہیں، پوری ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں میدان کربلا دے اندر جتنے بھی امام علی مقام دی طرفوں مجاہدین لڑن واسطے میدان کربلا دے اندر اترے نے، ایک مجاہد نو بھی آمنے سامنے آ کے شہید نہیں کیتا گیا۔ پوری ذمہ داری پوری گارنٹی نال بات کر رہے ہیں، ایک مجاہد بھی ہے نہیں کہ سامنے آ کے اس کو شہید کر دیتا گیا ہوئے، یا تے پشتوں یا دھوکے دے نال یا سارے نے یکبارگی حملہ کیتا یا پورے دے پورے دستے نے حملہ کیتا، ایسا تے ہویا، لیکن انج نہیں ہو سکیا کہ اہل بیت نبوت دے نکے دے فرد نال بھی ہوئے کہ جناب اس کو آمنے سامنے آ کے دو بدو آ کے اس کا مقابلہ کیتا گیا ہوئے، اس واسطے کہ اہل بیت نبوت دا خاندان وہ ہے کہ اس خاندان کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ہور جدو سارے نے پھر یکبارگی حملہ کیتا، آپ
زخماں دے نال نڈھال ہو گئے آ کے امام علی مقام امام حسین دے قدماں چ گرے اور اپنی جان جانے اپنی قیامت تک جب بھی ذکر ہوگا حقیقت کے پرستاروں میں تو نام حر آئے گا دنیا کے معماروں میں. آپ کو سلام پیش کیتا جائے گا قیامت تک. اور ایک بات اگر خیر کے سن سکو تو میں کر دیاں حر آوے امام حسین دے قدماں وچ تے ہو جائے جنتی. حر آ جائے امام علی مقام دے قدماں وچ این چند منٹاں دے اندر کیونکہ 6-7 گھنٹے دے اندر پورا واقعہ کربلا ہو گیا. 10 محرم دی صبح تو لے کے زور وقت تک 6 گھنٹے دے اندر جو ظلم و ستم دی داستان ہے وہ ایک الگ داستان ہے. میں عرض کر رہا کہ ہور دی کایا پلٹے ہور آ جائے نواسے رسول دے قدماں وچ تے ہو جائے جنتی. پھر بات دہراواں ہور دی پلٹے کایا آ جائے نواسے رسول دے قدماں وچ تے ہو جائے جنتی. تے جڑے صدیق اکبر اور فاروق اعظم نو 14 صدیاں تو میرے آقا سینے نال لگ ستے نے وہ مقام تے سبحان اللہ. اگر ہور امام علی مقام نواسے رسول دے قدمے جا کے جنتی بن سکتا ہے تو جنہاں نے میرے آقا نے اپنے سینے نال لا کے لٹایا انہاں دا عالم صحابی نبی جنتی جنتی استجواز ہو لگ دو. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. حضرت حر دی قربانی دے بعد میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات والا صفات نو. ایسا کڑیل نوجوان ہے 15 یا 17 دن شادی نو ہوئے نے. ماں کہندی ہے کہ بیٹا اہل بیت نبوت اور میری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جگر دے پاریاں دے اوتے بڑا مشکل وقت آ گیا. کل قیامت والے دن میں کی منہ دکھاواں گی کہ میں اپنے بیٹے نو سینے دے نال لا کے بیٹھی رہی جب کہ اہل بیت نبوت دے خانوادے دے اوتے جناب ایسا عالم گزر گیا اور ایسی مشکل وقت آ گیا اور ایسا آزمائش دا وقت آ گیا. بیٹا تو جا اور امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر جا کے آپ کو اجازت طلب کر اگر تینوں میدان کربلا اندر جان دی اجازت مل جائے. بیٹے نے کہا ماں ٹھیک ہے. بیٹے نے آمی بھر لی. کہنے لگا میں اپنی 9 بیاتی دلہن کو بھی اجازت لے لواں. ماں کہنے لگی کہ اسی جڑیاں عورتاں واسی بڑیاں ناقص و لکل نہیں آواں ہو سکتا ہے تیری بیوی تینوں اجازت نہ دے اور تو اس سعادت تو محروم ہو جائیں اور کل قیامت والے دن میں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ کے اندر شرمندہ ہو جاواں. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی آپ کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی نو جاندا واں اگر میں امام حسین دا نوکر ہاں تو مینوں پتہ ہے کہ وہ بی بی زینب دی کنیز ہے وہ مینوں لازماً اجازت عطا کرے گی. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی بیگم دے کول جاندے نے آپ دی بیوی دے سامنے اپنا سارا معاملہ رکھتے نے. بیوی کہندی ایک شرط اتے تانوں جان دی اجازت ہے. وہ شرط یہ ہے کہ میں سنیا کہ جدوں ایک شہید شہادت دے درجے تے فائز ہوندا ہے اس دا جناب پہلا قطرہ خون دا جدوں زمین اتے گردا ہے رب تعالیٰ اس نوں دیدار بھی عطا فرماندا ہے اور رب تعالیٰ اس دا جو مقام جنت اندر ہوندا ہے اس دا ٹھکانہ بھی اس نوں دکھا دیندا ہے. میں تیرے کولوں یہ وعدہ لینا چاہنی ہاں کہ تو جنت دے اندر اس وقت تک نہیں جاویں گا جب تک کہ مینوں اپنے نال نہیں لے کے جاویں گا. حضرت وہب بن عبداللہ کہنے لگے تیری شرط بڑی عجیب ہے. اے شرط میں خود تے منظور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ معاملے دا اختیار مینوں نہیں ہے. البتہ امام علی مقام اگر ضمانت دے دیں آپ اگر ضامن بن جان اور گارنٹی دے دیں تو تیری یہ شرط قبول کرن دے بارے پھر سوچیا جا سکتا ہے. وہب بن عبداللہ کلبی اپنی بیگم نو لے کے اپنی والدہ نو لے کے بارگاہ حسینی دے اندر حاضر ہو جاندے نے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بی بی تو تے کہنی ہے کہ تیرے تو بغیر نہ جاوے میں بھی جنت وچ قدم نہیں رکھاں گا جب تک کہ تانوں اپنے نال نہیں لے کے جاواں گا. اور آپ نے فرمایا بی بی آپ دی اس وہب بن عبداللہ کلبی دی جو والدہ سی اس دا نام قمر النساء سی. آپ نے فرمایا قمر النساء ایک بار پھر سوچ لے تیرے اوتے بڑھاپے دا عالم ہے اور جدوں بڑھاپے دا سہارا تیری آنکھیاں تو دور ہوئے گا تیری آنکھیاں دے اندر ہنیرا آ جائے گا تیرے واسطے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو جائے گی. اپنے بیٹے دی جدائی دا صدمہ برداشت کرنا تیرے واسطے بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ کہنے لگی قمر النساء کہنے لگی امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے کہندی ہے کہ میں تہاڈی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا انہاں نوں کئی دفعہ تہجد ٹائم دا پانی دا وضو واسطے پانی انہاں نوں میں کئی دفعہ پیش کیتا ہے. میں تہاڈے خاندان دی عظمت تو واقف ہاں تہاڈی کرامت تو واقف ہاں تہاڈی شرافت تو واقف ہاں تہاڈی سیادت تو واقف ہاں. اگر ہوندے نے ناراض تے ہر کوئی ہو جاوے اگر جدائی ہوندی ہے تے ہو جاوے بیٹا جاندا ہے تے چلا جائے لیکن مینوں قیامت والے دن سیدہ فاطمہ الزہرا دی ناراضگی جدائی گوارا نہیں. قیامت والے دن اگر بی بی فاطمہ الزہرا نے میرے کول پوچھ لیا کہ میرے بیٹے قربان ہوندے رہے تو اپنے بیٹے نو سینے نال لا کے بیٹھی رہی
میرے کل کی جواب ہوئے گا جناب علی واہب بن عبداللہ کلبی وہ جناب اجازت لے کے امام حسین دی بارگاہ دے اندروں بھی اور اپنی والدہ کولو اپنی بیوی کولو میدان کربلا دے اندر اترتے ہیں. میدان کربلا دے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. اے نوجوان کون آ گیا؟ اے نوجوان تے پہلے دیکھا بھی نہیں ہے, اے کوئی نواں نوجوان ہے. او جوانا دستے سی تیرا قبیلہ کی ہے, او جوانا دستے سی تیرا خاندان کی ہے, کیڑے قبیلے نال تعلق رکھتا ہے, کتھوں آیا تو تے کون ہے جو میدان کربلا دے اندر اتر آیا؟ وہ نوجوان جناب کہندا ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے. سبحان اللہ. وہ کہندے نے جوانی تے ترس کھا, جوانی تے ترس کھا, تیرا حسین نال کی تعلق, تیرا خاندان اور حسین دا خاندان اور. نہ اپنے آپ نو مشکلات وچ پا, نہ اپنی بیوی نو مشکلات وچ پا, نہ اپنی ماں نو مشکلات وچ پا. مہربانی کر جان بچا تے واپس چلا جا, یا ساڈے والا آ جا, تینوں وہ دا منصب دولت سب کچھ ملے گا. لیکن اس نوجوان نے کیا, وہ تو سب کچھ پہلے ہی دیکھ کے آیا سی. اس نے کیا دنیا دے ہزارہ رشتے میں حسین دی جتی دی نوک تو قربان کر دیں. اور رشتہ کس کم دا ہے جو خانوادہ رسول اور خاندان رسول دے کم نہ آ سکے. اور جناب اس دے مقابلے دے اندر پھر بڑے بڑے لوگ آئے, لیکن اس دی حیبت ایسی طاری ہوئی کہ جو سامنے آیا اس نے بھی اڑا کے سٹیا, اس واسطے کہ اس دیاں رگاں دے اندر بھی امام علی مقام دی دعا دی برکت شامل ہو چکی. پھر 1500 زخم لکھے گئے ہیں, تلواراں, تیریاں, نیزیاں دے زخم لے کے جدو یک بار بھی حملہ ہویا اجتماعی حملے دی صورت دے اندر اتنے زخم لے کے آپ امام حسین دی بارگاہ جا کے ٹیک کے قربان ہو گیا وہب بن عبداللہ کلبی. اور اگر اس مقام تے رک کے 10 محرم والے دن اسی بی بی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ہمشیر حسین بنت علی المرتضیٰ نواسی رسول خدا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خراج تحسین پیش نہ کریے تے بات مکمل نہیں ہوندی. اندھیری رات میں ایک چراغ سرے شام بچ گیا, زینب کو 2 دعائیں کہ اسلام بچ گیا. سبحان اللہ. حضرت بی بی زینب امام حسین دی بارگاہ حاضر نے, میں نو بھی اجازت دیو میں بھی اپنے بیٹے آپ دی ذات کو قربان کراں. میرے بیٹے نے انہیں تسی میدان کارزار اندر جاؤ, میں گوارا نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنی بہنوں کو بڑے تحفے دیندے نے, تے میں تیرے ایک تحفہ دیاں کہ تیرے بیٹے اپنی آنکھاں دے سامنے تیری آنکھاں دے سامنے قربان کر دیاں. لیکن حضرت بی بی زینب نے کیا کہ میں نے کل دی شرمندگی کو بچاؤ. میری والدہ جو تو میرے کو پوچھن گیا کہ میرے بیٹے حسین جو میدان اندر چلے گئے, تیرے بیٹے اس کو پہلے کیتے سر, تو میں اپنی والدہ نو کی جواب. اور پھر کہنے لگیاں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صدقہ تو ترد البلا, کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. میں تو انوکھا صدقہ دینا چاہنی ہوں, اپنی جوڑی دا صدقہ, اپنی جوڑی دا صدقہ پیش کرنا چاہنی ہوں. جدوں اونو محمد تیار ہو کے میدان کربلا دے اندر اترے نے, ایک دفعہ حورت کے بھی چیخاں نکل گئیاں نے کہ قربان جائیو نا ماما تو, جڑیاں ایسے پھول تیار کر کے میدان کارزار اندر بھیج رہی نے. جدو میدان کربلا دے اندر گئے نے, ابن سعد چیخ کے پکاریا. اس نے کیا اے غبار بیٹھن تو پہلے پہلے انہاں بچیاں نو شہید کر دیو, ورنہ اگر لوگاں نے دیکھ لیا خاندان رسول دے نہ پھلاں نو, گلشن نبوت دے چمکدے اور مہکدے نہ پھلاں نو اگر دیکھ لیا لوگاں نے اور انہاں دی گفتگو اگر سن لئی, لوگاں نو ترس آ جائے گا. اس نے جلدی کی اور پھر لالچ دیتا, کہنے لگا ساڑی طرف آ جاؤ, ساڑی طرف آ جاؤ, اے دیکھو نارے فرات ہے تو انہوں پانی پلاواں گے. لالچ دیتا بچے سمجھ کے, لیکن یہ نہیں پتا کہ علی کے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ کلی معلوم ہوتا ہے اور طریقہ جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے. کہنے لگے توڑے کو اگر نیرے فرات ہے, ساڑھے والے بھی دیکھو جامعہ کوثر دے نظارے. سبحان اللہ. ہاں جی, ایس لالچ اندر سانو نہ پاؤ, حل میں مبارزن ہے کسی اندر ضرورت ہے سارے مقابلے چاہے. اور ننیاں تلوارا ٹکرائیاں, جس وقت غبار اٹھیا تلوارا ٹکرائیاں. امام علی مقام آپ مسلح تے بیٹھے سن. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے دے سوراخ جو دیکھ رہی ہے سر منظر نو, ادھر بچے تھلے گرے نے, ادھر امام حسین مسلح تے گر گئے نے,
ادھر بی بی زینب سجدے دے اندر گر گئی نے سجدے دے اندر گر گئیاں امام حسین اٹھے اور آ کے آواز دیتی ہے بی بی زینب نہیں بولدیاں حضرت امام حسین کہنے لگے میں کیا سی نا عورتاں دے حوصلے کم ہوندے نے نہ بیعت اپنے شہزادیاں دی جوڑی نو ہن تیرا حوصلہ جواب دے گیا بی بی زینب سجدے چٹھیاں کہنے لگیاں اے بھائی جس فاطمہ الزہرا دا دودھ تو پیتا ہے اس فاطمہ دا دودھ میں بھی پیتا ہے تیری رگاں اندر علی دا خون ہے میری رگاں اندر بھی علی دا خون ہے میں ڈری نہیں میں جھکی نہیں میں کوئی خوف زدہ نہیں ہوئی میں کوئی غم زدہ نہیں ہوئی میں تو شکر دا سجدہ ادا کر رہی سی کہ میری جوڑی بھی کم آ گئی سبحان اللہ کل کے مقتل دے والدوں میں لختے جگر کیا زینب نے مولا تیرا شکر بولو سبحان اللہ کل کے مقتل دے کل کے مقتل دے والدوں میں لختے جگر کیا زینب نے مولا ہے تیرا شکر میری محنت دا ملیا ہے مینو اجر میری محنت دا ملیا ہے مینو اجر میری جوڑی ویرن دے کم آ گئی اور اونو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی قربانی دے بعد بہت خراج تحسین ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غازی عباس علمدار آکھے جاندے ہیں ویسے بھی آپ نے شہادت دا درجہ پایا لیکن غازی دے لقب دے نال بھی آپ نے یاد کیتا جاندے ہیں حضرت عباس نے 14 سال مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحبت دے اندر گزارے 10 سال امام حسن دی صحبت اندر گزارے اور امام حسن دی شہادت دے 10 سال بعد ہی واقع کربلا پیش آیا یعنی 34 سال عمر سی حضرت عباس علمدار کربلا دی جس وقت میدان کربلا اندر آپ موجود سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بھائی مولا علی المرتضی دے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بچیاں نے پیاس نہیں دیکھی گئی آپ نے مشق اٹھائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اجازت طلب کی تھی پیارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عباس تو تے میرا علمدار ہے جھنڈا اٹھانا لیں حضرت عباس کہنے لگے کہ ان کی فوج تے نہیں باقی بچی کے جس طرح میں علمدار رہا اس واسطے میں نے اجازت عطا فرماؤ میں اپنی بتیجی سکینہ دے نال وعدہ کر چکیا کہ میں اودے واسطے پانی لے کے آواں گا حضرت سکینہ موجود سن وہ کہنے لگیاں جی پکا وعدہ یا کچا وعدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ایسا پکا وعدہ ہے کہ اگر پانی نہ لے آ سکیا تو میں خود بھی نہیں آواں گا یا تیرے واسطے پانی لے کے آواں گا یا خود جام شہادت نوش کراں گا حضرت عباس علمبردار کربلا آپ جدو میدان کربلا کے اندر نکلے نے سامنے آنے والے ہر یزیدی نو گاجر مولی دی طرح کٹتے جا رہے ہیں اور یزیدی خزاں دے پتیاں دی طرح تھلے گرتے جا رہے ہیں حضرت عباس علمدار کربلا نے اپنے گھوڑے دا رخ سیدھا فرات دی طرف موڑیا ہے فرات دے جا کے آپ نے مشک پانی دی بھری ہے جدو آپ نے مشک پانی دی بھر لئی ابن سعد اپنے لشکر نو پکار اٹھیا کہ خبردار ہے پانی دی مشک خیمیاں دے اندر نہ جاوے اگر ہے پانی دی مشک خیمیاں دے اندر چلی گئی پھر ساڈا حشر نشر ہو جائے گا پھر معاملہ دگرگوں ہو جائے گا پھر جناب کایا پلٹ جائے گی یک بار کی اجتماعی طور پہ جیسا کہ پہلے میں عرض کیتا حملہ کر دیتا گیا انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اسلامی جنگی قوانین کے خلاف جدو انہوں نے جناب فوراً حملہ کر دیتا تلواراں دے نال حملہ ہویا آپ دا ایک بازو قلم ہو گیا آپ نے مشک اپنے دوسرے ہاتھ کے اندر پکڑی ہے جدو دوسرا بازو بھی قلم ہویا آپ نے مشک اپنے منہ دے نال پکڑی ہے لیکن اس مشک دے اندر آ کے تیر لگا اور مشک دا پانی جناب جو ریت دے ذرات سننا دے اندر بہ گیا خاندان رسول پانی نو ترستا رہ گیا اور جناب وہ پانی کربلا دے ریت دے ذریعہ نے پی لیا لیکن وہ پانی خیمیاں تک نہ پہنچ سکیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑے دوڑے گئے جدو حضرت عباس نے اٹھایا روایات دے اندر آندے کہ امام علی مقام نے جدو اٹھایا ہوا سی حضرت عباس دے ہونٹ ہل رہے سن کی کہہ رہے سن کہ اے حسین مینو خیمیاں دے اندر نہ لے کے جائیں میں اپنی بہن کو شرمندہ کو دیوار پہ پانی نہیں جا سکے وہ کہے کہ خود جا میں شہادت پی لیا اور مینو پانی نہیں پلا سکے اور حضرت عباس دی لاش مبارک نو تھلے رکھن دے بعد جدو امام علی مقام اٹھے رہے میں روایتاں دے اندر پڑھے ہے کہ اس طرح کوہ تے ہاتھ رکھ کے امام علی مقام اٹھے رہے اور فرمائے ان کثرت ظہری آج میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے پہلے مرید شہید ہوں آج ویر بھی شہید ہوں حضرت عباس علمدار کربلا آپ دا جو کردار ہے میدان کربلا دے اندر اس نو خراج تحسین ہے پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی امام علی مقام نے سب کو اوکھی اجازت سب تو زیادہ حضرت قاسم نے ہوتا سب نے زیادہ مزاحمت آپ نے میدان کربلا دے اندر جان دی حضرت قاسم دی باری آپ نے فرمایا کہ تو میرے بھائی امام حسن دی امانت ہے میرے کو میں اپنے بھائی دی امانت کو محروم ہو جاواں گا مزاحمت فرمائی نہیں جان دیتا
آخری حضرت امام قاسم نو یاد آیا کہ میرے والد محترم حضرت امام حسن نے میرے گالے تویز پایا سی اور فرمایا سی بیٹا مشکل وقت دے اندر اس کو جدو کھولیا اس دے اندر امام حسین دے نام پیغام ہے سی کہ حسین کربلا دے اندر میرے پتر قاسم دی صورت اندر میرا بھی حصہ شامل کر رہا وہ تو اجازت ملی حضرت قاسم آپ میدان کربلا دے اندر اترے نے بہت بڑا پہلوان ہے سیرزک ابن سعد نے اس نو لالچ دیتا سامنے آیا اس نے بڑی تکبری دے نال کیا پہلے میں اپنے بیٹے نو گلاں میرے پتر دا مقابلہ تے کرے جڑا میرے پتر دا مقابلہ نہیں کر سکتا میں دے مقابلے وچ کیوں آواں او دا پتر آیا سامنے اسلامی طریقہ جنگ دے مطابق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحرب خدعۃ فرمایا جنگ ایک دھوکے کا نام ہے یعنی جنگ دے اندر جھوٹ دی بھی اجازت ہے جدوں سامنے آیا اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے بڑے متکبرانہ انداز دے نال آپ نے فرمایا اتنے بڑے پہلوان دا بیٹا ہو کہ تینوں اتنا بھی نہیں پتا بھی تیرے گھوڑے کی زیندہ تھلے لٹک رہی ہے انہیں تھلے ویکھے آپ نے قدر کلم پھر خود جناب اس دا والد آیا عرضت مقابلے دے اندر اس دی بھی گردن اڑا دیتی پٹک کے مارے اس نے زمین اتے جو بھی مقابلے دے اندر آیا میں پہلے پوری ذمہ داری ناراض کر چکیا ایک دفعہ بھی میدان کربلا دے اندر ایسا نہیں ہویا کہ آمنے سامنے دو بدو مقابلے دے اندر خاندان نبوت دی طرف جانے والے سپاہی نو شہید کیتا گیا دھوکے نال شہید کیتا گیا یا اجتماعی حملے دے نال شہید کیتا گیا تو ایتھے بھی وہی معاملہ بنیا یکبارگی حملہ ہویا اور پھر آپ نے جدو زخم نال چورو چور ہوئے ایسے کڑیل نوجوان سن حضرت امام قاسم کہ آپ جدو امام حسین چکے آئے سن سینہ امام حسین دے سینے دے نال سی اور پیر زمین تے لگتے آ رہے ایسے کڑیل نوجوان اور ایسے نوجوان دی قربانی بھی امام علی مقام نے میدان کرزار دے اندر پیش کی اور پھر خود اپنے بیٹے حضرت علی اکبر دی قربانی حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ سن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مشابہ سن شبیہ مصطفیٰ آواز اتنی بلند اور مترنم کی آواز بڑی خوبصورت پڑھتے امام حسین نے فرمایا کہ علی اکبر آج آخری اذان سنا اور ایسی اذان پڑھ کہ مدینے کے اندر نانا مصطفیٰ بھی سنا سبحان اللہ حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی اور پھر جدو میدان کربلا کے اندر جان دی واری آئی حضرت علی اکبر ایسے انداز دے نال میدان کربلا دے اندر اترے جدو حل من مبارزن فرمایا کسے مائی دے نال دے ضرورت نہیں ایسی کہ حضرت علی اکبر دے مقابلے دے اندر آ سکے ایسے انداز دے نال حضرت علی اکبر مقابلے دے اندر اترے اور جدو نڈھال ہو گئے زخمت اور پیاس تو پھر واپس آئے اپنے کریم آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی والد بزرگار بار دی بارگاہ دے اندر اور آ کے عرض کی تھی کہ میری جو اکھاں نے وہ پیاس دی وجہ تو درستیاں جا رہی ہیں اگر ایک گھٹ پانی دے نصیب ہو جائے یزیدیاں دا ایسا اشر نشر کرا کے قیامت تک یاد ہے آپ نے اپنی سکی زبان انہاں دے منہ مبارک دے اندر پائی اپنی زبان چسوائی اور کچھ تازہ دم ہو کے دوبارہ تشریف لے گئے لیکن یک بار کے حملے دے اندر پھر آپ شہید ہوئے اور روایتوں کے اندر لکھے کہ امام علی مقام دی 56 سال عمر سی میدان کربلا دا آئے سن لیکن بال کالے سن لیکن جدو حضرت علی اکبر دی لاش چک کے لائے بال سفید ہو چکے سن ایسے غم برداشت فرمائے ایسے نوجوان بیٹے حق دے رستے تے قربان فرمائے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین نو جرتی وجودی میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا فرما رہے ہیں اور جرت ملی اور پھر امام علی مقام امام حسین ناف تو لے کے پیرا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہ سن پھر انہاں قدماں دے اندر ڈگمگاڑ کیویں آ سکدی جڑے قدم میرے آقا دے مشابہ ہون اس واسطے پھر اس دے بعد امام علی مقام آپ دی ذات اگر دیکھا جائے کہ آپ نے کیسی قربانی پیش کی تھی اور دشمنوں دے ظلم و ستم اگر دیکھا جائے دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں معصوم کے حلق میں تیر مارا نہیں کرتے دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں حضرت علی اصغر 6 ماہ عمر ایسے بچے دے حلق میں تیر مارنا دنیا دی کسے قوم دے نزدیک انصاف دی بات ہے حضرت بی بی زینب نے کیا کہ تسی انہوں نے جا کے کم از کم اے تے سمجھاؤ کہ ساڈا چلو تہاڈے نزدیک قصور ہوئے گا اس بچے تے رحم کرو بچے دا کی قصور امام علی مقام نے فرمایا میں نہیں جاواں میں منگتیاں نو عطا کرنا والے دا پتر نہیں سمجھ آئی بولو ذرا سبحان اللہ میں کہ اس حیدر کرار دا پتر کہ جدے کول سوالی آیا تو اس نے کہا جی روٹی آپ نے غلام قمر نے فرمایا روٹی دے انہیں کہا جی روٹی دے اٹھتے آپ نے فرمایا اٹھ ہی دے اس نے کہا جی اٹھتے قطار اندر 40 اٹھا دی قطار ہے پتہ نہیں کہڑے اٹھتے روٹی ہے آپ نے فرمایا ساری قطار ہی دے دے آپ پہ لبدا رہے گا میں اس حیدر کرار دا پتر ایسے سخی مولا علی المرتضیٰ دا پتر تے میں نہ کول پاڑی منگا فرمایا نہیں تسی بس انہوں نے ایک حدیث سنا
من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی توقیر نہ کرے، وہ ہم میں سے بولو یار، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو فرمایا حدیث، فرمایا ٹھیک ہے میں حدیث بھی سنانا تو دوجی گل بھی رب تعالیٰ دی دربار اندر عرض کراں گا کہ جڑے سوار ہو سکتے سن وہ سوار کر کے بھیجے نے، جڑے چل کے جا سکتے سن وہ چل کے گئے نے، تو جڑے نہ سوار ہو سکتے سن نہ چل کے جا سکتے سن، مولا تیری رضا دی خاطر ہتھاں تے چک کے لے کے حاضر ہو گیا۔ امام علی مقام نے جدوں انہوں نے سامنے بات رکھی، وہ بدبخت کہنے لگے ایک تا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دو۔ حرملہ بن کاہل نے اس بدبخت نے تیر ماریا، اور حضرت علی اصغر جدو جام شہادت نوش فرمایا، حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر نو چکیا اور عرض کی تھی باری تعالیٰ تیرے رستے دے اندر حق دی خاطر، تیری رضا دی خاطر، تیرے نبی دے دین دی خاطر اے تے ایک علی اصغر ہے، اگر یہ جی 1000 علی اصغر ہوئے میں قربان کرنے واسطے۔ پھر واپس لے کے آئے اور جناب علی خیمے دے اندر جو قیامت گزری ہوئے گی، اہل بیت اطہار اور مستورات اہل بیت اور خاندان نبوت دے دلاں ہوتے، اس کا کون اندازہ کر سکتا۔ اور پھر میں بات کو ختم کراں کہ اب یہ صاحب تشریف لے آئے نے، عرض ہے کہ امام علی مقام دی 56 سال عمر سے جس وقت میدان کربلا اندر موجود تھا، اور پورے دن دے جیسا کہ میں عرض کیتا لاشا اٹھا کے جسم بدن چکنا چور ایسی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گما دے نال نڈال سن، لیکن استقامت آپ دے اندر ایک ذرے برابر بھی فرق نہیں آیا، ایک ذرہ برابر بھی استقامت اندر فرق نہیں آیا، اپنے نظریے اپنی فکر تو ایک انچ برابر بھی آپ نے سودا نہیں کیتا، ایک انچ برابر بھی پیچھے نہیں ہے۔ یار میں دین کہتا رہنا بھائی اج دے زمانے اندر پوری دنیا زور لاوے تے خادم حسین نو کوئی نہ چکا سکے، حسین نو کون چکا؟ سمجھ آئیے تو پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ عرض کر رہے ہیں کہ امام علی مقام میدان کربلا اندر موجود نے، اور پھر ذرا تصور فرماؤ کہ سارا خاندان قربان ہونے دے بعد جدو امام علی مقام جان لگے نے میدان کربلا دی طرف، خیمے دے اندر موجود مستورات دے اوتے کی گزری ہوئی۔ امام علی مقام نے پوچھا اپنی بیوی حضرت ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول اج کیڑا دن ہے؟ وہ کہنے لگی یوم الجمعہ تھی، جمعے والا دن ہے۔ امام علی مقام دے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، میں لفظ پڑھے کا مطر الحاطل، این بارش طرح آنسو آپ دی اکھاں وچ جاری ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہے ہو؟ امام علی مقام نے فرمایا جس گھر اندر سورت جمعہ نازل ہوئی اس گھر میں جمعہ پڑھنے نہیں دیتا جا رہے، پہلی دفعہ وہ گھر والے جمعہ نہیں پڑھ رہے جس گھر اندر سورت جمعہ نازل ہوئی۔ اور پھر بی بی زینب نے کہنے سے سارے جمع ہونے ہیں تو سانوں خطبہ عطا فرماؤ، سارے خیمے والے جمع ہو گئے۔ امام علی مقام نے صبر دی تلقین فرمائی، آپ نے فرمایا ساڈا آزمائش دا دور ختم ہونا ہے، میرے تو بعد تہاڈی آزمائش شروع ہو جائے گی، خبردار واہ ویلا واہ ویلا چیخنا چلانا چادرہ اتارنیاں نہیں، فرمایا پٹنا ماتم کرنا نہیں، فرمایا تے نجائز ہے من ضرب الخدود والشکل جو یوب وضع کتاب الجاہلیت فلیس منا، جو جناب چہرے کو پیٹے گریبان کو پھاڑے زمانے جاہلیت جیسے دعوے کرے وہ تو ہم میں سے، یہ تو نجائز ہے۔ اگر تسی یہ کرو گے تو یزیدی کہن گے نا بھی ایک نجائز اسی کام کیتا تے نجائز کام تے نجائز تے نہیں کر رہے ہیں، پھر کی جواب ہوئے گا؟ نانے دی شریعت دی حفاظت واسطے کہ میں اتنی جانا دیتیاں نے، اور اگر میرے جان دے بعد شریعت دی خلاف ورزی ہوئی تو میری قربانی دا مقصد بہت ہو جائے گا۔ صبر دی تلقین فرمائیے، اور بالخصوص امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے صبر دی تلقین فرمائی، بیٹا اور تو وارث ہے میرا، اور مستورات کو بھی تو لے کے جائے گا، اور رب تعالیٰ نے سپرد فرمایا اس وقت جو اہل خیمہ دی گزری ہوئے گی قیامت، اور جان جس طرح لبا تے آئی وہ ایک الگ عنوان ہے۔ امام علی مقام جدو میدان کربلا دے اندر پہنچے نے، یزیدی حیران ہو گئے، حیران، انہوں دی امید ہی نہیں سی کہ امام علی مقام اس نوبت تک بھی آ سکتے۔ وہ تو ابن سعد امید لا کے کھڑا سی کہ اسی پانی بند کریں گے تو حسین جھک جائے گا، چلو 2-4 لاشاں اٹھاوے گا تو حسین ساڈی گل مان جائے گا، اس نوبت تک بھی حسین آ جائے گا۔ لیکن امام علی مقام نے ثابت کیتا کہ میں رب دی رضا دی خاطر اس تو اگے تک بھی جا سکتا۔ انہوں نے پیٹ دیکھ دی طرح خوف دے نال کھولن لگ پے کہ ہن امام علی مقام خود تلوار حیدری ذوالفقار
حیدری لے کے میدان اندر اتر آئے نے, نواسے رسول میدان اندر اتر آئے نے. شمر حیران, ذل جوشن حیران, ابن سنان حیران, سارے حیران کہ جناب ان کی کیتا جائے. ایسے معاملہ خراب ہو گیا. امام علی مقام نے سارے نے پھر دعوت فکر دیتی اتمام حجت واسطے. فرمایا جس نو پتہ ہے وہ بھی جان لوے, جس نو نہیں پتہ وہ سمجھ لوے. دنیا دے اندر سب تو بڑا درجہ صحابیت ہے. صحابی کو کسے کو جا کے تسی پوچھ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. میں صحابی موجود نے, عالم موجود نے, فاضل موجود نے, غازی موجود نے, حاجی موجود نے, لیکن نواسے رسول میں ایک ہی موجود ہے. اگر میں شہید کر دیتا گیا روئے زمین تے نواسے رسول کوئی نہیں ہو رہے. آپ نے اپنا تعارف کروایا, لیکن وہ ابن سعد کہنے لگا حسین اسی تینوں تقریر واسطے نہیں بلوایا, تقریر تھوڑی کر سامنے آ, اسی نماز بھی پڑھنی ہے نا. ایسے نمازی جڑے نماز وچ درود پڑھ کے امام حسین باغی آکھے. علامہ عبد القیوم مزاروی فرماتے سن بلے ہو نمازیو, اور کیسی نماز بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے, زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. کیسی نماز ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کرام کی محبت ہی نہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل میں مبارز اندر نعرہ لگایا ہے. کسی کے اندر جرت ہے مقابلے کے اندر, کس کے اندر جرت ہے ایسی کہ نواسے رسول کے سامنے آیا. جو بھی آیا گاجر مولی کی طرح کٹ کے آپ نے سائڈ دے کیتا اور باہر ہو گئے لشکر رو کراس کر کے نہر فرات تے جا گھوڑا روکیا. گھوڑے دی لگام ڈھیلی کی تھی, پانی پی لے, میں تے نہیں پی سکیا تو تے پانی پی لے, لیکن گھوڑا بھی پھر اہل بیت رسول دا گھوڑا, امام حسین دا گھوڑا سی. شیخ سعدی فرماندے نے کہ میں گیا حمام دے اندر تے مٹی وچ خوشبو آوے, تے میں پوچھا مٹی تیرے وچ کیوں خوشبو آوے, تو مٹی کہنے لگی جمال ہم نشی در من حسر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. او میں پھول دے تھلے رہی ہاں, پھول دا اثر ہو گیا ورنہ میں تے مٹی دی مٹی ہاں. او گھوڑا رہا سی نواسے رسول دے تھلے, اور گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیتا. امام علی مقام نے لگام پیچھے کھچی اور فرمایا یزیدیو ایس پانی اتے پیرا لایا جی جنہوں ساری سواری بھی نہیں پیندی. پھر امام علی مقام میدان کارزار دے اندر اترے نے, میمنہ تے جاندے نے میمنہ صاف ہو جاندہ ہے, میسرہ تے جاندے نے میسرہ صاف ہو جاندہ ہے. جس طرف امام علی مقام جاندے نے این یزیدیاں نو کٹ کے فصلہ دی طرح تھلے سٹتے جا رہے ہیں. کسے دے اندر جرت نہیں کہ امام علی مقام دے سامنے ٹک سکے, امام علی مقام دے سامنے ایک سیکنڈ بھی کھڑا ہو سکے. ایسی تلوار ذوالفقار حیدری لہرا دے حضرت امام حسین جا رہے ہیں. ایسے حالات دے اندر یزیدی قیادت دے اندر کھلبلی مچ گئی, پریشان ہو گئے, کھولن لگ پہ پیٹ انہوں نے دیکھ دی طرح خوف دے نال کہ یار کی بنے گا, کدھر انجی نہ ہوئے. ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ ایک نواسے رسول نے 22,000 لشکر نو ملیا میٹ کر دیتا. یار اس تلوار نو روکو, اس ہاتھ نو روکو, اے تلوار رکے گی تو اسی بچا گے. خولی پریشان ہے, ابن سعد پریشان ہے, شمر ذل جوشن پریشان ہے, اور سارے پریشان نے کہ تلوار رکے گی تو اسی بچا گے. اے تلوار نہ رکی ساڑھے پلے کھ نہیں رہنا, اسی نہیں بچ سکتے, لیکن تلوار رکے کیویں؟ ٹیڑی تلوار علی اکبر دی لاش چک کے نہ رکے, ٹیڑی تلوار حضرت قاسم جیسے جوان دی لاش چک کے نہ رکے, ٹیڑی تلوار علی اصغر نو شہید کروا کے نہ رکے, ٹیڑی تلوار علی اکبر نو شہید کروا کے نہ رکے, ٹیڑی تلوار مستورات دے مارد خطر دے وجود آ جان دے خطرے دی وجہ نال نہ رکے. وہ تلوار کس طرح روکی جائے؟ لیکن دوستو وہ تلوار آخر رک گئی, وہ تلوار رک گئی, خود رک گئی. کیوں؟ کیونکہ نماز دا ٹائم آ گیا. بولو اس گل دے سبحان اللہ. سید سوئی جو پڑھے نماز رب دی, سید سجدیوں بینتے سجدہ ہی نہیں, بھاویں چھاتی تے شمر لائن ہوئے اصلی تے سجدیوں پچھتے. اے سبق ہے امام علی مقام دا, سبق ہے. نماز دا وقت آ گیا, ایک ظالم نے برچھی ماری, کسی ظالم نے نیزہ ماریا, کسی ظالم نے تلوار دا شمر نے حملہ کیتا. 72 تیرہ دے زخم نے, 42 نیزیاں دے زخم نے, 24 تلواراں دے زخم نے. جمعے والا دن ہے, 61 ہجری ہے, 10 محرم الحرام ہے, ظہر دا وقت ہے, جمعے والا دن ہے, سجدے دی حالت ہے نواسے رسول. انا للہ و انا الیہ راجعون. یزید چند دنوں دا راج کر گئے, قائم غلط رواج کر گئے. اس بات نو پھر سننا سمجھ آوے تے بول لینا. یزید چند دنوں دا راج کر گئے, قائم غلط رواج کر گئے. یزید کتے
دی موت مویا حسین عشق معراج کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین تکبیر سار خلافہ محمد شان مصطفیٰ علماء اہل سنت یہ تیرے دل پر کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھوں کا نور ہے جو علی کے دل کا قرار ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے حسین فطرت کی صبح صادق حسین راتوں کی شب سہانی حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی خدا واحد حسین عابد نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پہ ہوگی میرا سبحان اللہ اور آخر دے بات کراں گا امام علی مقام نے جو سانو پیغام عطا فرمایا ہے کہ حق دے رستے تے چلن واسطے جو قربانی پیش کرنی ہے پہ کر دینا لیکن حق دے رستے نو کبھی بھی باطل کے سامنے سر جھکانا حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑی شوق سے دریا لیکن کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا کبھی باطل کے سامنے سر جھکانا یزید بڑے آن گے علی کا نور نبی کا چین پیدا کر علی کا لال فاطمہ کا نور عین پیدا کر تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہیں موجود میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر یزید آن گے وقت دے یزید نو پہچاننا اے حسینیت ہے وقت دے یزید دی پہچان کرنا فی زمانہ عصر حاضر دے اندر یزیدیت عالم لہرانا والے بھی ہے نے حسینیت عالم لہرانا والے بھی ہے نے اسی دیکھنا ہے کہ اسی یزیدیت دے نال کھڑے ہیں یا حسینیت دے نال کھڑے ہیں حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد ہاتھوں کے بولا یار حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد آج دار ختم نبوت زندہ باد آج دار ختم نبوت زندہ باد تو امام علی مقام دا پیغام ہے جس میں نہ لفظ کہاں گا کہ حسینی ہو کے یزیدی کامل دھیان دے میں تا مرضی آلے حسینی ہو کے یزیدی کامل دھیان دے میں تا مرضی آلے تو ہر جواری تے ہر نشئی نو امان دے میں تا مرضی آلے نشہ یزیدی کریں دے وقتن نشہ حسینی تک کر نہیں سکتے یزیدی جیندے بھی مویاں لے کے حسینی مار کے بھی مار نہیں سکتے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ دی فکر اور مقصد نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اور رب تعالیٰ اہل بیت رسول دی سچی اور سچی محبت دے نال سانو زندہ رکھے اور اسے محبت دے نال ساڈا خاتمہ فرمائے اہل بیت رسول اور اصحاب کبار دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجاہ نبی